السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کے حوالے سے ان کے سامنے کوئی بات رکھی جائے، کوئی نصیحت کی جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اس نصیحت کا ان پر اثر ہوتا ہے اور یہ نصیحت ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے. بعض دفعہ ذاتی مصروفیات، ذاتی مسائل یا کئی دوسری وجوہات کی وجہ سے ایک مومن اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات پر پوری طرح توجہ نہیں دے سکتا. انسانی فطری کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں. بعض دفعہ شیطان سستیاں پیدا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً یاد دہانی کرانے کا اور نصیحت کرنے کا ارشاد فرمایا ہے تاکہ جو حقیقی مومن ہے اس کو اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ پیدا ہو. اگر حقیقی عذر ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان کو دور کرنے کے لیے دعا کرے.
اگر خود ساختہ بہانے ہیں تو نصیحت اور یاد دہانی اس کو جھنجھوڑنے اور ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہو جائے. ہوشیار کرے کہ دیکھو جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ تو غلط راستہ ہے، شیطان کی گود میں گر رہے ہو. بعض حکموں پر عمل نہ کرنے کے لیے شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، تو یاد رکھو کہ اصل پناہ گاہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور تمہاری ضروریات کو پوری کرنے والا اور اپنے بندوں سے پیار کرنے والی بھی خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے. بس ہر حالت میں تنگی میں، آسائش میں، عسر میں، یسر میں، مجبوری میں یا سہولت میں اگر کسی پر توکل کیا جا سکتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. بس جب حقیقی مومن کو اس خدا کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو یہ بات اسے ایمان میں بڑھاتی ہے. اور ظاہر ہے جب ایمان میں بڑھے گا، جب احساس پیدا ہوگا کہ ہم دنیاوی مصروفیات اور خود ساختہ مجبوریوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے بجائے دنیاوی سہاروں پر توکل کرنے لگ گئے تھے، تو پھر وہ اپنے حقیقی اور اصل سہارے کی طرف لوٹے گا. یہی ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے. اور تمام تر توکل اس واحد و یگانہ پر ہوگا جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، مالک یوم دین ہے، اپنے بندوں کے نیک اعمال کی جزا دیتا ہے، اپنی راہ میں کیے گئے ہر فعل اور ہر عمل کا بہترین بدلہ دیتا ہے. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ایمان میں بڑھنے والوں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کی دو بڑی واضح نشانیاں ہیں. ایک تو نماز قائم کرتے ہیں، دوسرے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. گویا یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو مومن کے ایمان اور توکل اللہ کو بڑھاتی ہیں. نمازوں کے ساتھ مالی قربانی کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کی ابتدا میں سورہ بقرہ میں ہی کے شروع میں بلکہ ہر متقی کی یہ نشانی بتائی ہے کہ نماز قائم کرتا ہے اور اس مال میں سے جو خدا نے انہیں دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اس طرح جیسا کہ میں نے کہا بے شمار جگہ نمازوں اور مالی قربانی کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ روح اور نفس کی پاکیزگی سامان ایک مومن پیدا کرے. ایک جگہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے فرمایا قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. تو میرے ان بندوں سے کہہ دے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے
اس میں سے مخفی طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کریں، پیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ بس جو جزا سزا کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جن کو اس بات کا مکمل فہم و ادراک ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، وہ یاد رکھیں کہ نمازوں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں کی گئی قربانیاں جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک انسان کے بچت کے سامان کرنے والی ہوں گی۔ اس کے علاوہ نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ مال کا زیادہ ہونا کام آئے گا، نہ خدا تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ کتنا بینک بیلنس چھوڑا ہے، نہ یہ پوچھے گا کہ تمہارے دوست کون کون سے بڑے لوگ تھے، نہ یہ دنیاوی دوستیاں کسی قسم کی بچت کے سامان کر سکتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حقیقی مومن ہو تو ان دو چیزوں کی طرف بہت توجہ دو، یہ نمازیں اور قربانیاں جو ہیں یہ ظاہراً بھی ہوں اور چھپ کر بھی ہوں۔ چھپ کر کی گئی عبادتیں اور قربانیاں ایمان میں مزید مضبوطی کا باعث بنیں گی اور پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والی ہوں گی، اور ظاہراً کی گئی قربانیاں جو ہیں نہ اس لیے کہ بڑائی ظاہر ہو، بلکہ اس لیے کہ دوسروں کو بھی تحریک ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والی ہوتی ہیں کیونکہ نیک نیت سے کی گئی ہوتی ہیں۔ بس ہر احمدی کو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر اپنے آپ کو مومنین کی جماعت میں شامل سمجھتا ہے، ان دو امور کی طرف خاص طور پر بہت توجہ دینی چاہیے۔ پہلی چیز نماز کا اہتمام باقاعدگی سے ادائیگی ہے، حت الوسع باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ان نمازوں کو نوافل کے ساتھ سجایا بھی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ترک نماز ہے۔ بس اس بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ صرف اتنا نہیں کہ تارک نماز جو ہے، نماز کو چھوڑنے والا جو ہے، یا نمازوں میں کمزوری دکھانے والا جو ہے وہ کمزور ایمان والا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ترک نماز ہے۔ پھر یہ بات جو تھی اس کا صحابہ کو اس قدر خیال تھا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ بات راسخ فرما دی تھی، ان کو اس بات پر بڑا پکا کر دیا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا اس درجہ احساس دلا دیا تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن شقیق اکیلی روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ کسی عمل کو بھی ترک کرنا کفر نہ سمجھتے تھے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کی
کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ سے نیک سلوک کرنا۔ پھر میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے پوری کوشش کرنا۔ پھر ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی، اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ بس یہ جو اللہ تعالیٰ نے سرن بھی عبادت اور قربانی کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ نوافل ہی ہیں۔ بعض دفعہ بعض مصروفیات کی وجہ سے نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں یا پورے خشوع سے ادا نہیں کی جا سکتی، تو نوافل کی ادائیگی فرمایا کہ کرو تو وہ اس کمی کو پوری کر دے گی۔ نماز با جماعت کے ضمن میں ہی ایک اہم بات یہ ہے کہ مسجد میں آ کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو مسجد کے کچھ آداب بھی ہیں جسے ہر مسجد میں آنے والے کو یاد رکھنا چاہیے۔ نماز با جماعت جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ایک بنیادی چیز ہے آداب میں سے صفوں کو سیدھا رکھنا، اور اس کی بڑی اہمیت دی ہے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک وحدت کی شکل اس سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے صفیں سیدھی بناؤ اور آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف بھر جائے گا۔ میرے قریب زیادہ علم والے سمجھدار لوگ کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ جو رتبے میں ان سے قریب ہوں، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہوں۔ تو صفیں سیدھی کرنے کی بڑی اہمیت ہے، آپس میں تعلقات کے لیے بھی اور ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کے لیے بھی۔ تو ان صفیں سیدھی کرنے کے ضمن میں یہاں میں آج عورتوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ عموماً شکایت آتی ہے عورتوں کی طرف سے، یہاں بھی اور مختلف ممالک میں جب بھی جہاں دورے پہ جاؤں، عموماً عورتیں جو ہیں جمعے پہ اور جمعے کے علاوہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے آ جاتی ہیں بعض دفعہ، اور لیکن شکایت یہ ہوتی ہے کہ صفیں سیدھی نہیں رکھتی، اور لجنہ کی انتظامیہ بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتی، بلکہ بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عہدیداران جو ہیں خود بھی ٹیڑھی میڑھی صفوں میں کھڑی ہوتی ہیں، بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے، خاص طور پر جلسے کے دنوں میں یا کسی مارکی میں وغیرہ میں اگر صف بن رہی ہو۔ بلکہ یہ شکایت ہے کہ بعض دفعہ یہاں ہال میں جو نمازیں پڑھتی ہیں عورتیں تو وہاں بھی یہ شکایت عموماً ہوتی ہے۔ بعض بیمار اور بڑی عمر کی عورتیں کرسیاں بیچ میں رکھ کر صفوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ کرسی پر بیٹھنے والی جو ہیں جن کو مجبوری ہے وہ یا تو ایک طرف کرسی رکھا کریں، یا جس طرح یہاں انتظام ہے کہ پیچھے کرسیاں رکھی جاتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نماز کے آداب میں سے صفوں کو سیدھا رکھنا انتہائی ضروری چیز ہے۔
اور بڑا اہتمام فرماتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ بھی ایک نماز کا حصہ ہے. اس میں بعض عورتیں اور بچیاں جو شاید اسکولوں میں چھٹیوں کی وجہ سے آج کل مسجد میں آ جاتی ہیں، لگتا ہے کہ وہ نماز کے بجائے اس لیے سے آتی ہیں کہ سہیلیوں اور دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی. اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی اور اس غرض سے آتی ہیں، یہ بزنی نہیں میں کر رہا، بلکہ بعضوں کے عمل اس بات کا ثبوت ہے. مثلا گزشتہ جمعے کی مجھے یہاں کی رپورٹ ملی کہ بعض بچیاں خطبے کے دوران اپنے موبائل پر یا تو ٹیکسٹ میسج بھیج رہی تھیں اور یا باتیں کر رہی تھیں، اور اس طرح دوسروں کا خطبہ جمعہ بھی خراب کر رہی تھیں، وہ سن نہیں سکیں. یہی بات چھوٹے بچوں کے بارے میں شکایت آتی ہے. آج کل ہر ایک کو ماں باپ نے موبائل پکڑا دیے ہیں. تو حکم تو یہ ہے کہ اگر خطبے کے دوران کوئی بات کرے اور اسے روکنا ہو تو ہاتھ کے اشارے سے روکو، کیونکہ خطبہ جو ہے یہ بھی نماز کا حصہ ہے. یہ بظاہر چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے. اگر اتنی ضروری پیغام رسانی کسی نے کرنی ہے یا فون کرنا ہے کہ جمعے کے تقدس کا بھی احساس نہیں اور مسجد کے تقدس کا بھی احساس نہیں، تو پھر گھر بیٹھنا چاہیے، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرنا چاہیے. عورتوں کا نماز گھر میں پڑھنا اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ مسجد آ کر دوسروں کی نمازیں خراب کی جائیں. نماز با جماعت کا اصل مقصد دلوں کی کجی دور کرنا اور آپس میں محبت پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہو کر جھکنا ہے تاکہ ایک ہو کر واحد خدا کے فضلوں کو جذب کرنے والے ہوں، نہ کہ دلوں میں نفرتیں پڑیں اور دوسروں کی تکلیف کا باعث بنیں. بس یاد رکھیں، جہاں ایک مومن کے لیے نماز کا قیام انتہائی اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والا ہے، وہاں مسجد کا تقدس بھی بڑا اہم ہے. نمازوں کے حوالے سے ہی ایک بات میں یہ اور کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ خلافت کے ساتھ عبادت کا بڑا تعلق ہے، اور عبادت کیا ہے؟ نماز ہی ہے. جہاں مومنوں سے دلوں کی تسکین اور خلافت کا وعدہ ہے، وہاں ساتھ ہی اگلی آیت میں اقیم الصلاۃ کا بھی حکم ہے. بس سب سے پہلی شرط تمکنت حاصل کرنے کے لیے اور نظام خلافت سے فیض پانے کی یہ ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ عبادت اور نماز ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہوگی. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس انعام کے بعد اگر تم میرے شکر گزار بنتے ہوئے میری عبادت کی طرف توجہ نہیں دو گے تو نافرمانوں میں سے ہوگے. یہ شکر گزاری نہیں پھر ہوگی، ناشکر گزاری ہوگی. اور نافرمانوں کے لیے خلافت کا وعدہ نہیں ہے بلکہ مومنوں کے لیے ہے. بس یہ انتباہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ نظام خلافت کے فیض تم تک نہیں پہنچیں گے. اگر نظام خلافت سے فیض پانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرو کہ یا بدوننی، یعنی میری عبادت کرو. اس پر عمل کرنا ہوگا. بس ہر احمدی کو یہ بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا جو خلافت کی صورت میں جاری ہے فائدہ تب اٹھا سکیں گے جب اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. گزشتہ دنوں
پاکستان سے آنے والے کسی نے مجھے لکھا کہ ربا میں گیا تھا، وہاں فجر اور عشاء کی نمازوں پہ حاضری مسجدوں میں بہت کم لگی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے وہاں والوں کے لیے بھی ہر جگہ۔ ربا تو ایک نمونہ ہے، اور گزشتہ چند سالوں سے اس طرف بہت توجہ ہو گئی تھی اللہ کے فضل سے۔ بڑی رپورٹس آتی تھیں آنے جانے والوں کی بھی کہ ربا میں مسجدوں کی حاضری بڑھ گئی، بلکہ بازاروں میں بھی کاروبار کے اوقات میں دکانیں بند کر کے نمازیں ہوا کرتی تھیں۔ گو کہ مجھے اس بات پر اتنا یقین تو نہیں آیا، میں تو ربا کے بارے میں حسن ظن ہی رکھتا ہوں، لیکن اگر اس میں سستی پیدا ہو رہی ہے تو اس طرف وہاں کے رہنے والوں کو خود بخود توجہ کرنی چاہیے۔ ایک کوشش جو آپ نے کی تھی، ایک قدم جو بڑھایا تھا نیکیوں کو اختیار کرنے کا، وہ قدم اور آگے بڑھتے چلا جانا چاہیے۔ اللہ کرے کہ میرا حسن ظن ہمیشہ قائم رہے۔ اسی طرح عمومی طور پر پاکستان میں بھی اور دنیا کے ہر احمدی جماعت میں جہاں جہاں بھی احمدی آباد ہیں، نمازوں کے قیام کی خاص طور پر کوشش کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ افراد جماعت اور خلیفہ وقت کا دو طرفہ تعلق اس وقت زیادہ مضبوط ہوگا جب عبادتوں کی طرف توجہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پاک نمونے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے، درود شریف اور تمام وظائف اور اوراد کا مجموعہ، یعنی تمام قسم کے ورد اسی میں ہیں۔ یہی نماز ہے، اور اس سے ہر ایک قسم کے غم و ہم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اسی لیے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان، سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اور ایک نئی شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابل پر بنا دی ہے۔ مجھ پر تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود شریعت بنائی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان وظائف اور اوراد میں دنیا کو ایسا ڈالا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ اپنے معمول اور اوراد میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ نمازوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے، مولانا مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ بعض گدی نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں۔ میرے نزدیک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے۔ نماز ہی کو سنوار کر پڑھنا چاہیے، اور سمجھ کر پڑھو، اور مسنون دعاؤں کے بعد اپنے لیے اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو۔ اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا، اور سب مشکلات خدا تعالیٰ چاہے گا تو اسی سے حل ہو جائیں گی۔ نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لذکری۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، نمازوں کے ساتھ مالی قربانیوں کی طرف توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً احمدی مالی قربانی کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو قربانیاں کرنے والے ہیں بار بار ہر مالی قربانی میں حصہ ڈالتے چلے جاتے ہیں وہی لوگ، لیکن ایک طبقہ جن کی کشائش بہت زیادہ ہے
جن کی استطاعت زیادہ ہے وہ اس کے مطابق اپنے چندوں کی ادائیگی نہیں کرتے. میں نے نماز کے سلسلے میں ذکر کیا تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ خلافت کے ذریعے تمکنت عطا کرنے کا وعدہ فرماتا ہے وہاں اسے اپنی عبادت سے مشروط کرتا ہے. اور اگلی آیت میں عبادت کی وضاحت کی کہ نماز کو قائم کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن ساتھ ہی جہاں یہ ذکر ہے کہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے وہ صرف نماز کے بارے میں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ وآتوا الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ اور مالی قربانی بھی استحکام خلافت اور تمہارے اس انعام پانے کا ذریعہ ہے. اور پھر آگے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے مسیح و مہدی کو مانا، جس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی دائمی خوشخبری فرمائی تھی. پس خلافت کا نظام بھی جو ہے یہ اطاعت رسول کی ایک کڑی ہے. اور اس دور میں اگر دین کی ضروریات کے لیے مالی تحریکات کی جاتی ہیں جو اگر زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکیں تو یہ عین اللہ اور رسول کے منشا کے مطابق ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ سے بڑھ کر جو اخراجات ہوتے تھے ان کے لیے چندہ لیا جاتا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ اپنی ایک اہمیت ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی بہت سی دوسری ضروریات کے لیے بھی مالی قربانی کا بھی ذکر آتا ہے. اس لیے ایک تو میں یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ جماعت میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زکوٰۃ کا نظام رائج نہیں اور ہم توجہ نہیں دیتے. جماعت میں زکوٰۃ کا نظام رائج ہے اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو ادا کرنی چاہیے. بعض منافق طبع یا کمزور لوگ یا لا علم کہنا چاہیے، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض ذہنوں میں یہ سوال ڈالتے ہیں اور نئے شامل ہونے والے احمدی اور اس سے بعض دفعہ ٹھوکر بھی کھاتے ہیں کہ جماعت اسلامی طریق جو ہے چندے کا اس کو رائج کرنے کے بجائے اپنا نظام چلاتی ہے. ایک تو زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں جن کے ساتھ یہ فرض ہے، اور دوسرے اس کی شرح اتنی کم ہے کہ آج کل کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زائد ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زائد چندے زکوٰۃ کے علاوہ لیے جاتے تھے. زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت سے کسی کو انکار نہیں، اس لیے جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ زکوٰۃ دینی لازمی ہے اور ضرور دیا کریں. اور خاص طور پر عورتوں پر تو یہ فرض ہے جو زیور بنا کے رکھتے ہیں، سونے پر زکوٰۃ فرض ہے. دوسرے جیسا کہ میں نے کہا کہ خلافت نبوت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس زمانے میں خلافت علی منہاج نبوت کی پیش گوئی ہے. اس لیے خلفاء کے مقرر کردہ چندے اور تحریکات اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہیں، اس لیے ان کی ادائیگی کی طرف توجہ ہونی چاہیے. بعض لوگوں کو شرع پر اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی شرع، بعد میں مقرر کی گئی تو ضرورت کے مطابق مقرر کی گئی. بس خلافت کے ساتھ وابستہ ہو کر جہاں قیام نماز ہوگا
زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، مالی قربانیاں ہوں گی، اطاعت کے نمونے ہوں گے جس سے دین کی تمکنت قائم ہو، وہاں اللہ اور اس کے رسول پر حکموں پر عمل کر کے ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا وارث بھی بن رہا ہوگا۔ ان دنوں میں بعض جماعتوں کو اپنے چندہ عام کے بجٹ پورے کرنے کی فکر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشانی کا اظہار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جماعت پر ہمیشہ فضل رہا ہے اور افراد جماعت کو قربانی کے جذبے سے یہ توفیق ملتی رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو آسن رنگ میں پورا کرنے والے ہم بنے رہیں۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احباب جماعت نے اپنی ذمہ داری کو آسن رنگ میں پورا کرتے ہوئے عہدیداران کی پریشانیوں کو غلط ثابت کیا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا، اس کی تو مجھے فکر نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے اس فرض کی طرف صحیح طور پر توجہ نہیں دیتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری شرح سے چندہ دینے سے ان کی آمد میں کمی آ جائے گی۔ یہ خدا تعالیٰ پر بظنی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے اور تقویٰ کی راہوں پر چلنے والے ہو اور عبادت کی طرف توجہ دینے والے ہو تو یہ بظنی اللہ تعالیٰ پر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے رزق کی راہیں کھولنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو خدا کے آگے تقویٰ اختیار کرتا ہے، خدا اس کے لیے ہر ایک تنگی اور تکلیف سے نکلنے کی راہ بتا دیتا ہے، اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ متقی کو ایسی راہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، وعدوں کو سچا کرنے میں خدا سے بڑھ کر کون ہے؟ بس خدا پر ایمان لاؤ، خدا سے ڈرنے والے ہرگز ضائع نہیں ہوتے۔ یج اللہ مخرجہ، یہ ایک وسیع بشارت ہے، تم تقویٰ اختیار کرو، خدا تمہارا کفیل ہوگا، اس کا جو وعدہ ہے وہ سب پورا کر دے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، ان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو رازق نہیں سمجھتے۔ کچھ عرصہ ہوا میں نے کہا تھا کہ جو لوگ سور کے گوشت پکانے یا بیچنے یا براہ راست اس کے کاروبار میں ملوث ہیں، اس سے منسلک ہیں، وہ یہ کام نہ کریں، یا اگر کرنا ہے تو پھر ایسے لوگوں سے چندہ نہیں لیا جائے گا۔ اس پر جرمنی میں ماشاءاللہ جماعت نے وہاں کی بڑی سختی سے عمل کیا ہے، باقی جگہ بھی یہ ہونا چاہیے ملکوں میں۔ لیکن مجھے بعض ان لوگوں نے جو ایسی جگہوں پر کام کرتے تھے لکھا کہ ہماری تو روزی ماری جائے گی، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا جو بھی ہوگا، اگر براہ راست اس کام میں ملوث ہو تو چندہ نہیں تم سے لیا جائے گا، پھر تم نے ہی روزی کھانی ہے تو کھاؤ، اللہ کے مال میں اس کا حصہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر تمہاری اختیاری کیفیت ہے تو اپنے پر لاگو کر لو، اس کو استعمال کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت پر کوئی ایسی اضطراری کیفیت نہیں ہے۔ اللہ جماعت کی ضروریات پوری کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ کمی نہیں آنے دوں گا، حسب ضرورت انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح ضرورت ہوتی ہے اللہ پوری فرماتا ہے۔ تو جماعت کو بھی میری اس بات سے بڑی فکر تھی کہ بہت سارے لوگوں سے چندہ لینا اس طرح بند ہو جائے گا، لیکن اب مجھے سیکرٹری مال صاحب نے وہاں سے لکھا ہے کہ اس دفعہ جو بجٹ آئے ہیں کہ وہ اتنے اضافے کے ساتھ آئے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پہلے کبھی اتنا اضافہ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب،
بس اللہ تعالیٰ دے گا اور وہم و گمان سے بڑھ کر دے گا اور دیتا ہے، لیکن تقویٰ پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پر دنیا میں ہر جگہ چندہ عام میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے اخراجات پورے کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ مد جو ہے۔ لیکن افریقن ممالک کو میں توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ ان میں جس طرح توجہ پیدا ہونی چاہیے تھی، توجہ پیدا نہیں ہو رہی۔ افریقن ممالک میں نائجیریا میں جماعت کے ہر شعبے میں عمومی ترقی نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح چندوں میں بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ چندہ عام کی طرف بھی ان کی توجہ ہوگی، کیونکہ باقی تحریکات میں بہت زیادہ ہے۔ نائجیریا میں عمومی طور پر ملک کی ترقی میں انحطاط ہے، باوجود ان کے وسائل ہونے کے، ان کے پاس تیل کی دولت ہونے کے۔ کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ وہاں ترقی نہیں ہو رہی، بلکہ گرتا چلا جا رہا ہے ملک۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہی لوگ جو جماعت میں شامل ہوئے ہیں، ان کے مزاج بالکل بدل گئے ہیں۔ اللہ کرے یہ پاک تبدیلی ان میں بڑھتی چلی جائے، اور دوسرے افریقن اور غریب ممالک کے احمدی بھی احمدیت کے اونچے معیاروں کی طرف توجہ کرنے والے ہوں، اپنی مالی قربانیوں کی طرف توجہ کرنے والے ہوں، اور یہ احساس ان میں پیدا ہو کہ ہم نے اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے یہ مالی قربانیاں کرنی ہیں۔ حب الوطن من الایمان، ایمان جو ہے، وطن کی محبت جو ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ہر احمدی کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے روحانیت میں بڑھتے چلے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اعلیٰ اخلاق میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قربانیوں میں ترقی کرتے چلے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امیر ملکوں کے احمدی بھی اور غریب ملکوں کے احمدی بھی اس بات پر عمل کرتے ہوئے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اپنے ہم وطنوں کے لیے جہاں دعائیں کریں، وہاں یہ کوشش بھی کریں کہ ان میں بھی اخلاقی اور روحانی تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں، تاکہ اپنے اپنے ملکوں میں ایک انقلاب لا سکیں۔ بس ہر احمدی اس بات کی طرف خاص توجہ کرے کہ اس نے اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے معیار کو بھی بلند کرنا ہے، تبھی دنیا میں حقیقی انقلاب لانے والے بن سکیں گے، اور اپنے آپ کو بھی اس معیار پر لانے والے بن سکیں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لانا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
آج یہ ایک افسوسناک اطلاع ہے کہ جماعت کے ایک بزرگ مکرم چودھری حبیب اللہ صاحب سیال جن کی عمر 80 سال تھی، اپنی زمینوں پر رہا کرتے تھے ڈیرے پر. ان کو 8 اپریل کو صبح چند نامعلوم افراد نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا گھر نماز سینٹر تھا، وہیں ظہر اور عصر اور مغرب کی نماز ہوتی تھی. تو ان کا ایک ہے کہ رات کے وقت کسی وقت چند افراد نے ان کے گھر جا کر ان پر وار کیا. بلکہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تکیے رکھ کے تو ان کو پہلے باندھا گیا، ان کو ٹانگیں باندھی، ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے، پھر تکیہ دبا کے تو ان کا سانس روکا گیا، اس سے ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد پھر چھری کا وار بھی کیا گیا، خون بھی نکلا ہوا تھا. تو بہرحال اگلے دن ان کی بہو جب گئیں تب پتہ لگا کہ وہ اندر ان کی نعش پڑی تھی، اور اطلاع دی انہوں نے احمدیوں کو، پولیس کو اطلاع دی گئی. تو بہرحال پتہ لگ رہا ہے قریب کے کچھ ایسے لوگ ہیں شرپسند جو ہندو کے مخالف تھے، انہوں نے ان کو شہید کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان لوگ اس ملک کے لوگوں کو بلکہ حکومت کو بھی عقل دے کہ جو جہاں ایسے قانون چل رہے ہیں جس میں کوئی انصاف نہیں ہے، اور احمدیوں کے جو ان کے شہری ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے ان لوگوں کو بھی، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے. دوسرا افسوسناک اطلاع ہے مکرم قریشی محمود الحسن صاحب. یہ نائب امیر جماعت رہے ہیں سرگودے کے لمبے عرصے تک، 92 سال ان کی عمر تھی. یہ گزشتہ دنوں فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے بھی کافی لمبا عرصہ جماعت کی خدمت کی، مختلف عہدوں پر سرگودے میں رہے. حضرت مرزا عبدالحق صاحب کے ساتھ کافی لمبا کام کیا انہوں نے، اور موسی تھے. بھیجتے مقبول ان کی تدفین ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو اور اسی طرح سیال صاحب کے پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ یہ ہر 2 جنازے غائب پڑھوں گا میں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. ما كان